अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम। मुफ्ती मोहम्मद अशफाक आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और आज सवाल व जवाब के साथ साथ ख्वाब की ताबीर का भी सिलसिला जारी होता है। बहुत से सवालात आए हुए हैं जिनके जवाब का सिलसिला जारी है। एक सवाल ये किया गया कि ख्वाब देखा है कि फजर से क़ब्ल कमरे में बच्चे पढ़ रहे हैं और फिर सहन में एक बेटी जो अब बड़ी है लेकिन वो खेल रही है, बचपना नज़र आ रहा है उसका, और साथ में वो पानी के अंदर डूबती जा रही है, पानी के अंदर डूब रही है। फिर उसको बचाने के लिए आवाज़ें दी जा रही है। देखिए, पानी अगर साफ़ सुथरा है इसका मतलब ये है कि वो माल की अलामत है, तो हक़ तआला शानहू इसको माल अता फ़रमाएँगे, अच्छे घराना होगा इसका, और इंशाअल्लाह पानी माल की तरफ से कभी तंगी नहीं आएगी। दूसरा जो उन्होंने ख्वाब देखा, पानी के टैंक है, साफ़ पानी है और ये पानी के अंदर है और ये पानी के अंदर मदद के लिए पुकार भी रहे हैं, कोई वहाँ से गुज़र रहा है लेकिन वो मदद नहीं कर रहा है। अगर वो पानी तंग है, जैसा कि आपने कहा कि पानी टैंक के अंदर है, तो फिर इस सूरत में यह कि कोई परेशानी आ सकती है जो माल के एतबार से होगी। हक़ तआला शान आपकी हिफाजत फरमाएँ। दूसरा जो ख्वाब आया, उनकी माँ ने ये ख्वाब देखा है, कई अलग अलग ख्वाब देखे हैं, जिसमें देखा शी इज़ इन द शॉप एंड समबडी केम, लेडी इन द ब्लैक ड्रेस, काले कपड़े में जो आई है वो लेडी अगर स्ट्रेंजर है, अजनबी है, तो इसका मतलब ये है कि कोई दौलत है और वो इनके पास आना चाह रही है, अजनबी है तो। और फिर ये देखा कि सिस्टर है, और फिर कुएँ को भी देखा है उन्होंने, यानी कुएँ को उन्होंने देखा है कि कुएँ के अंदर पानी नज़र आ रहा है, कुएँ के अंदर का भी पानी नज़र आना ये अच्छी अलामत है, मालदारी की अलामत है। हक़ तआला शानहू आपको भी माल दौलत और बरक़ात से नवाज़े। फिर शौहर ने जो ख्वाब देखा है कि कुत्ते पीछा कर रहे हैं, काटने चाह रहे हैं। कुत्ते की ताबीर की जाती है ऐसे दुश्मन से जो करीब रहता है, मतलब घर के अंदर आना जाना भी उसका लगा हुआ है और वो काटने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब वो तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और फिर ये देखना कि मकड़ी है, और मकड़ी जो है ये भी छुपी हुई दुश्मन है, यानी घर के अंदर ही रहती है या घर के अंदर आना जाना है उनका, और वो भी दुश्मन है, तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश में है। समंदर के पास जो बकरे ख़रीदने वाला ख्वाब है, ये अच्छा है ख्वाब। समंदर जो है ये अल्लाह की नेमत है और बकरे ये हलाल खाने की चीज़ है। आपने ये जो देखा कि कश्ती के अंदर आप खौफ के साथ जा रहे हैं कि डर महसूस हो रहा है, पता नहीं ये कश्ती में क्या होगा, इस बोट के ज़रिए पार होंगे भी कि नहीं, लेकिन फिर आफ़ियत के साथ पहुंच जाते हैं। इसका मतलब कभी ऐसे हालात ज़िंदगी में आएंगे जब आप अपने आप को अनसेफ, गैर महफूज तसव्वुर करेंगे, लेकिन अल्लाह ताला की हिफाजत आपके साथ होगी और आप इत्मीनान से उस मुसीबत से, हालात से निकल जाएंगे। उसके बाद जो आपने देखा, दूसरे एक साहब हैं, उन्होंने वज़ू करने के मौके पर जहाँ जाते हैं वहाँ गंदगी नज़र आती है। ये जो ख्वाब है इसकी अलामत ये है कि आप पाकीज़गी हासिल करने की कोशिश में लगे हैं। पाकीज़ा मतलब पाक होना चाह रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ आप पाक होने की कोशिश करते हैं वहाँ कोई गंदगी है। इसका मतलब ये है कि आप जहाँ जहाँ से, चाहे तो कुरान की तिलावत जो कर रहे हैं या नमाज़ें पढ़ रहे हैं, यहाँ जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ कुछ न कुछ गुनाह हो रहे हैं। अगर घर में हैं तो इसका मतलब घर में कोई ऐसी चीज़ है जो गुनाह का ज़रिया, उसको ख़त्म करें। और दूसरा जो उन्होंने देखा है कि रास्ते में जहाँ भी जाता हूँ, पहाड़ या ऊंची कोई चीज़ नज़र आ जाती है, तो मंज़िल पर आप जाना चाह रहे हैं, आपकी कोशिशें हैं कि आगे मंज़िल पर पहुँच जाएं, लेकिन कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। आपने जो टारगेट बनाया है कि इस मंज़िल पर पहुँचना है, वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। तीसरा एक ख्वाब बताया गया कि गार्डन, बैक गार्डन के अंदर पानी खड़ा हुआ है और वो कोशिश करती है कि पानी में देखें क्या है, कोई हरकत चीज़ नज़र आती है सर्कल की तरह, उस पर जब थूकती हैं तो उसमें से हरकत करता हुआ सांप निकल आता है। तो इसका मतलब ये है कि अभी जो दुश्मन है वो बाहर है, जब उसको कोई छेड़ा जाएगा, जब उससे कोई चीज़ की जाएगी, कुरेदा जाएगा, उसको चौंकाया जाएगा, तो फिर वो आपके घर के अंदर आएगा। जब घर में आएगा तो फिर आप उससे डर महसूस करेंगी। एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रही हैं और फिर वो आगे बढ़ता जा रहा है, बच्चों को आप चिल्लाती हैं, हस्बैंड को बुला रही हैं,
لیکن پھر اس کے بعد اچانک غائب ہو جاتا ہے، اور جو چھوٹا بچہ ہے وہ کہہ رہا ہے مجھے اسپتال لے جاؤ، اسپتال لے جاؤ، اس کا مطلب دشمن کوشش کر رہا ہے آپ کو تکلیف پہنچانے کی، لیکن وہ آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکا، تو کسی بچے پر اس نے کوئی دور سے چھوٹی سی تکلیف، ہلکی سی تکلیف اس نے پہنچا دی۔ صدقہ دے دیں، انشاءاللہ دشمن کی تکلیفوں سے حفاظت رہے گی۔ اس کے بعد آپ نے خواب دیکھا ہے کہ کہتے ہیں کہ سانپ کبھی نظر نہیں آتے۔ دیکھیے، آپ جو سوچ رہی ہیں کہ میرے دشمن بہت زیادہ ہیں، یہ ضروری نہیں کہ آپ جن کو اپنا دشمن سمجھ رہی ہو وہ آپ کے دشمن ہی ہو، اور ضروری بھی نہیں کہ اگر کسی کے دشمن ہے تو خواب میں سانپ نظر ہی آئے۔ اس لیے یہ بات ذہن سے نکال دیں، زیادہ تر مثبت سوچیں رکھیں، اچھے خیالات دل میں لائیں۔ اگر کسی کے ساتھ نااتفاقی ہو بھی گئی ہے تو اس کو معاف کر دیا کریں، ناراضگیوں کو اپنے ذہن میں، اپنے دل میں جگہ نہ دیں۔ بہت سے لوگ اسی لیے پریشانی اور بیماریوں کا شکار ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے ایسا محسوس کر لیا ہے کہ بس میرے تو سب کے سب دشمن ہیں، کوئی میرا خیال نہیں کرتا، اور چھوٹی چھوٹی ناراضگیوں کو بڑا ٹینشن لے لیا ہے، اپنے اوپر بڑی فکر طاری کر لی ہے چھوٹی ناراضگیوں سے۔ یہ تمام کو ختم کر دیں تو انشاءاللہ ذہنی طور پر بھی آپ پرسکون محسوس کریں گی، جسمانی طور پر بھی آپ کو سکون ملے گا۔ وہ لڑکی کا جو خواب ہے کہ جو پیریڈ دیکھتی ہے، اس کا مطلب اگر وہ خون کپڑوں پر نظر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گندگی ہے یا حرام کا آمدنی حرام کی جو گھر میں آ رہی ہے۔ پھر ایک خواب دیکھا گیا کہ پانی کا تالاب ہے اور پوتا اس میں گر گیا ہے، پھر اس کو نکالنے کے لیے جاتے ہیں، چلاتی ہیں آپ، اور پھر سانپ نظر آتا ہے۔ پانی کا یہ تالاب جو ایک لمیٹیڈ تالاب ہے، محدود ہے، اور اس کے اندر پانی، اس کے اندر نیچے چلے جانا، یہ علامت ہے کہ کسی مصیبت میں آپ سب جس وقت حاضر ہوں گے، بچہ مصیبت میں آئے گا، اور وہ مصیبت کسی دشمن کے ذریعے آئے گی، مطلب جس طرح ایک سانپ نظر آیا ہے اس طریقے سے۔ پھر جب آپ دشمن کو نکالیں گی اور اس کے سامنے مقابلہ کرنے کی کوشش کریں گی تو اس وقت دشمن کمزور ہو جائے گا لیکن ختم نہیں ہوگا۔ آپ کے سامنے سے وہ چلا جائے گا، لیکن جس طرح وہ تتلی کی طرح اڑ کر چلا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے یہاں سے غائب تو ہو گیا، ختم نہیں ہوا ہے۔ لیکن یہ اچھا ہے کہ اس سانپ نے آپ کو نہیں کاٹا، آپ نے اس کو دبا دیا اور آپ نے پوری کوشش کی کہ وہ ختم ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دشمن پر غالب رہیں گی۔ نیاز کا جو مسئلہ بتایا آپ نے کہ نیاز دیتی رہتی ہیں، نیاز کے بجائے صدقے کا لفظ استعمال کریں کہ صدقہ دیا کریں، اپنے لیے بھی، اپنے مرحومین کے لیے بھی صدقے کا ثواب اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں مرحومین کو بھی، اور صدقہ بہت تاثیر رکھتا ہے، بہت اثر رکھتا ہے اپنے اندر۔ حدیث میں آتا ہے الصدقۃ تطفئ غضب الرب وترد البلاء، صدقہ جو ہے یہ رب کی غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور جو مصیبتیں آنے والی ہیں اس کو ٹال دیتا ہے۔ پھر ایک خواب دیکھا، some brother says he is in local area, walking in the area، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ پیٹرول اسٹیشن میں گئے ہیں اور عجیب پیٹرول اسٹیشن ہے، عام طور پر جیسا پیٹرول اسٹیشن نہیں ہوتا ایسا ہے، اور 5 چمکتے ہوئے ستارے دیکھے انہوں نے۔ 5 چمکتے ہوئے ستارے، یہ اچھا خواب ہے، اور اس سے مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو گول ہیں وہ اچیو ہوں گے، چاہے وہ 5 ہوں اور لگژری انداز میں ہوں، اچھے اسٹائل میں ہوں گے، انشاءاللہ آپ کو اچھی جاب بھی ملے گی اور آپ کے پاس انشاءاللہ دولت بھی آئے گی۔ مکان خریدنے کے بارے میں اس سے پہلے دعا بتائی تھی، وہ لکھ لیں 8واں پارہ، اور سورہ اعراف شروع ہوتی ہے 8ویں پارے کے بیچ میں، جب 8-9 رکوع ہو جاتے ہیں سورت ختم ہوتی ہے، سورہ انعام، اور شروع ہوتی ہے اعراف۔ اس سورہ اعراف کی آیت نمبر 10، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اس آیت کو 100 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے، شروع میں اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے لیے مکان کا انتظام آسان ہو جائے گا۔ اور جو بیٹے کی آپ فکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت بھی عطا فرمائے۔ کھانے کی چیز پر آپ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون،
جب شروع کرتے ہیں الف لام میم، یہ 5ویں آیت ہے یا 4تھی آیت ہے، اس کو آپ ہر کھانے پر 11 مرتبہ پڑھ کے دم کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی جانب سے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ پھر ایک خواب جو نظر آیا کہ ان کی بہن کا خواب ہے، کھڑی ہیں، دروازے کھلے ہیں اور ہر کمرے میں پنکھے چل رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ پنکھے بند کرنے کے لیے جا رہی ہیں، سامان سے خالی ہے وہ کمرے، کوئی شخص ان کی قمیص کھینچتا ہے اور وہ پیچھے جب پلٹ کر دیکھتی ہیں گھبرا جاتی ہیں اور آیت الکرسی پڑھنے لگتی ہیں، کزن ہوتی ہے پیچھے۔ دروازے کھلے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نعمت حاصل ہونے والی ہے، اور وہ دروازے کھلے ہوئے ہیں، بغیر کسی تکلیف کے آپ ان نعمتوں میں پہنچ جائیں گی۔ پنکھوں کا چلنا یہ بھی رحمت کی علامت ہے کہ جس طرح پنکھے ہوا کو دیتے ہیں اور یہ ہوا رحمت کا ذریعہ ہے۔ اب یہ جو آپ نے دیکھا کہ کوئی شخص پیچھے سے کھینچ رہا ہے تو یہ کزن کی طرف سے ایک مذاق کی طرح ہے، اس سے زیادہ اس کا کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سامان جو ہے، سامان کے لیے یہ ہے کہ ابھی کمرے میں سامان نہیں ہے، وہ گھر بالکل خالی نظر آ رہا ہے آپ کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال میں تھوڑا اضافہ کر دیں، جو آپ عمل کرتی ہیں ذکر میں تھوڑا اضافہ کر دیں، قرآن کی تلاوت میں اضافہ کر دیں، بڑھا دیں اس کو، تو انشاءاللہ وہ جو جگہ ہے آپ کی وہ کمفرٹیبل ہو جائے گی، وہ جو نعمتیں ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ مکمل فرما دیں گے نعمتوں کو۔ پھر آخر میں جو سوال آیا ہے وہ یہ کہ انہوں نے دیکھا کہ قبلے کا طواف، کنویں کا طواف کیا ہے۔ طواف کرنا یہ اس کی محبت کو ظاہر کرتا ہے، پانی سے محبت کو ظاہر کر رہا ہے، اور پھر آپ نے وہاں نماز پڑھی ہے، پھر امی کو بھی کہا کہ میں نے نماز پڑھ لی، آپ بھی نماز پڑھ لیں۔ نماز اگر صحیح رخ پر پڑھی ہے، قبلے کی طرف رخ کر کے، اس کا مطلب آپ ہدایت پر ہیں، اور امی کا نظر آنا اچھے کپڑے میں ہے، سفید کپڑے میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سکون میں ہیں، عافیت میں ہیں، حق تعالی شانہ ان کے درجات کو بھی بلند فرمائیں۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور لائیو کالوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے سے پہلے جو آج تفسیر چل رہی تھی سورہ ملک کی، آخر میں اللہ تعالیٰ ایک بات ذکر فرماتے ہیں، بہت عجیب بات ہے۔ فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پانی کی نعمتیں جو ہم نے وافر مقدار میں تم کو عطا فرمائی ہیں، بارش نازل ہوتا ہے، اور وہ بارش سمندر کے اندر، ندیوں کے اندر، تالابوں کے اندر، کنووں کے اندر جمع ہوتا ہے، ندیوں کے ذریعے بہتا ہے، نہروں کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، اور باقی زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے۔ جب ضرورت پڑتی ہے آپ ان تمام ریزروز کے ذریعے، تمام ذرائع کے ذریعے پانی حاصل کرتے ہیں، اور جب وہ ختم ہو گیا تو مشین کے ذریعے بور کر کے کنواں بنا کر اندر سے پانی نکال لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے جس اللہ نے پانی کو اس طرح جمع کر دیا۔ سورہ مؤمنون میں اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا ایک اندازے کے مطابق۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ۔ ایک کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، سورۃ حشر کی متعلق بتانا کہ اس کا بتانا کہ سنا ہے کسی سے کہ سورۃ حشر کی آخری آیتیں پڑھو، پتہ نہیں کتنی بار پڑھنی ہے، لیکن جی ہاں انشاءاللہ بتا پوچھنا دیں۔ چاہتی ہوں۔ یہ آپ روزانہ پروگرام نہیں دیکھتی، ورنہ سورہ حشر ہو چکی ہے، چلو انشاءاللہ پھر بتا دیں گے۔ پلیز بتا دیں اگر تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ بات کرنی قاری صاحب؟ جی فرمائیے۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی ہاں بولیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں۔ جی استخارہ کیتا سی
کیا دیکھا آپ؟ ہاں جی، کیا استخارہ کیا آپ نے؟ استخارہ کیا سی، دودھ نظر آیا اور میں نا جیسے ایک صاف کپڑا ہے وہ دھو رہی ہے تو دودھ پوننا ہے اچھا اچھا، ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ اس واسطے جی پاٹن واسطے نا تو دودھ نظر کاروبار واسطے وچ حصہ کسی دا نہیں پانے واسطے کہ وہ صحیح ہے یا نہیں پانا، کسی دے نال مل کے کرنا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں اس کو۔ ہاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ حشر کے بارے میں ہماری بہن نے یہ پوچھا ہے۔ 28ویں پارے کی یہ دوسری صورت ہے، سورہ مجادلہ کے بعد ہے سورہ حشر۔ اور ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے آپ؟ الحمدللہ۔ فرمائیے۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیں آپ، پلیز ٹرن آف دا ٹی وی۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ الحمدللہ۔ مولانا, I would like to ask you, you repeated could you repeat that for me, the house کے بارے میں آپ نے ابھی یہ آیت بتائی تھی نا؟ جی جی انشاءاللہ اس کو ریپیٹ کر دیتے ہیں۔ تو پلیز وہ ریپیٹ کر دینا۔ پین اور پیپر لے کے رکھیں، اب اس کو لکھ لیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین سے درخواست ہے کہ جب بھی آپ سوال کریں تو ٹی وی کی آواز کو بند کر دیں۔ آپ کا آواز جہاں یہاں پہنچتا ہے تھوڑا اس میں فرق ہوتا ہے 10 سیکنڈ کا، تو اس میں آپ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب بھی فون کریں آواز بند کر دیں، اس کے بعد فون کریں۔ تو تذکرہ چل رہا تھا سورہ حشر کا، جس کے آخری 3 آیتوں کی بڑی فضیلت ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، یہاں سے لے کر عزیز الحکیم تک یہ 3 آیتیں ہوتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص ان 3 آیتوں کو تلاوت کر لے صبح کے وقت 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی مغفرت کی دعائیں شام تک کرتے رہتے، اور جو شام کو کر لے صبح تک اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اور جو بزرگوں کا عمل ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص اس کو 100 مرتبہ پڑھ کر کسی تیل وغیرہ پر دم کر لے اور جہاں کہیں درد ہو اس کو لگائے تو انشاءاللہ اس کے درد میں نجات مل جائے گی، درد ختم ہو جائے گا۔ دوسرا، ہماری ایک بہن نے جو پوچھا ہے کہ انہوں نے استخارہ کیا، دودھ نظر آیا اور اچھی چیزیں میں نظر آئی ہے، تو انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی۔ دودھ جو ہے یہ علم کی تعبیر کی جاتی ہے اس سے، تو اس کا مطلب جس فیلڈ میں جا رہے ہیں انشاءاللہ علم و عمل کے ساتھ اور نالج کے ساتھ جائیں گے، برکت ہوگی۔ حق تعالی شانہ اس تجارت میں جس کو شروع کرنے جا رہے ہیں ترقی عطا فرمائیں۔ پھر سے انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ جو مکان کے سلسلے میں آسانی کے لیے عمل بتایا تھا، یہ سورہ اعراف پارہ نمبر 8 کے اندر ہے۔ یہ سورہ اعراف شروع ہوتی ہے آیت نمبر 10، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ سے آیت شروع ہوتی ہے، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ اس پر آیت ختم ہوتی ہے۔ اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ گھر کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ سورہ ملک کی جو آخری آیت کا تذکرہ چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان سے بارش کا نازل کرنا یہ ہمارا نظام ہے، اور پھر ہم نے اس کو جما دیا پانی کو زمین کے اندر، یہ مختلف سورس کے اندر، جب چاہتے ہیں تم اس سے حاصل کر لیتے ہو۔ اور پھر آج کل تو جو سسٹم بنایا ہے کہ ریزرو ہوتے ہیں، پھر وہاں سے جمع کر کے اس کو فلٹر کر کے پانی پہنچایا جا رہا ہے، اور پھر جب ضرورت پڑتی ہے زمین سے نکال لیا جاتا ہے۔ لیکن یہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ یہ پانی کو زمین کے اتنا نیچے کر دیں کہ تم پانی کو مشین سے بھی نہ نکال سکو۔ یہ پانی جو تالاب میں ٹھہرا ہوا ہے جذب ہو جائے، یہ پانی جو نہروں میں چل رہا ہے اندر چلا جائے، یہ پانی جو ندیوں میں سمندر میں وہ نیچے اتر جائے، کیا کر سکیں گے ہم؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، فرما دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا بتلاؤ اگر اللہ تعالیٰ اس پانی کو نیچے اتار دے، فَمَن يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کوئی ہے تم میں سے جو اس پانی کو اوپر لے آئے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے پانی کو ہمارے لیے آسانی کے ساتھ رکھ دیا ہے، اور یہ پانی جو ہماری زندگی کا ایک لازمی ذریعہ اور حصہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں عطا فرمایا۔ یہ اللہ کا احسان ہے، ورنہ ہم کہاں اس پانی کو حاصل کر سکتے تھے۔ اور پھر یہ پانی کے سورسز جو اللہ نے بنائے، یہ ندی ہے،
नाले हैं, कुएँ हैं, ये अल्लाह का निज़ाम है। कुएँ में पानी आ रहा है, पानी निकालते रहते हैं, जितना कुआँ है वो पानी तो रोज़ाना भी ख़त्म हो जाता है, लेकिन फिर दूसरा पानी आ जाता है, ये अल्लाह का निज़ाम है। और इससे पहले जो आयत थी उसमें बताया समअ बसर, कि इंसान ज़्यादातर इल्म हासिल करता है कानों के ज़रिए, दूसरे नंबर पर आँखों के ज़रिए और तीसरे नंबर पर समझने के ज़रिए, क़ल्ब के ज़रिए। इसलिए अल्लाह ताला की तरतीब ये है, समअ, बसर और फ़ुआद को ज़िक्र किया। सूरह बनी इसराइल में फरमाया इन्न समअ वल बसर वल फ़ुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। और सूरह नहल के अंदर अल्लाह फरमाते हैं वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैअन वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफ़इदा। सूरह मुमिनून में अल्लाह ने फरमाया वहुवल्लज़ी अंशअ लकुमुस समअ वल अबसार वल अफ़इदत क़लीलन मा तशकुरून। कई आयतें आप कुरान की देखें, सब जगह इसी तरतीब के साथ ज़िक्र किया है कि पहले समा फिर बसर। कानों की ताकत सबसे ज़्यादा, ताकत के एतबार से भी कानों की ताकत ज़्यादा है। क्यों? आँखें जो है वो देखने के लिए मोहताज हैं कि जिस चीज़ को देखा जाए वो मटेरियलाइज हो, मादी हो। रूहानी चीज़ को आँखें देख नहीं सकती, लेकिन कान सुन सकता है। इसकी मिसाल समझ लें, फ़रिश्तों का आना जाना। हम कहते हैं फ़रिश्ते हर असर की नमाज़ में आते हैं, जमा होते हैं, फ़रिश्ते फ़जर की नमाज़ में आते हैं, हमारे साथ फ़रिश्ते लगे हुए हैं। इन बातों को कान सुन सकता है, आँख देख नहीं सकती। इसी तरह आँखें इस बात की मोहताज हैं कि सामने जो चीज़ रखी है उसको देख सके जब उस पर लाइट हो। अगर अंधेरा कर दिया जाए, बिल्कुल डार्क हो जाए, तो करीब की चीज़ भी नज़र नहीं आती। लेकिन कान अंधेरे में भी सुन लेता है, रोशनी का मोहताज नहीं। आँख जो है देखने में इस बात की मोहताज है कि वो चीज़ इस वक्त मौजूद हो, माजी में ख़त्म ना हो चुकी हो और मुस्तक़बिल में होने वाली ना हो, बल्कि अभी इस वक्त मौजूद है, प्रेजेंट। कान इसका भी मोहताज नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के हालात बयान किए जाते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, अंबिया किराम की तारीख़ बयान की जाती है, कान सुन लेता है, आँख देख नहीं सकती उसको। क़यामत के हालात बयान किए जाते हैं, जन्नत की नेमतों का तज़किरा, जहन्नम के अज़ाब का तज़किरा बयान, कान सुन लेते हैं, आँख देख नहीं सकती। आँख मोहताज है इस बात के कि जिस चीज़ को आप देख रहे हैं उसके और आँखों के दरमियान कोई रुकावट और पर्दा ना हो। अगर पर्दा है तो आँख देख नहीं सकती, लेकिन कान पर्दे के पीछे की आवाज़ भी सुन लेता है। तो इसका मतलब हम लोग तो ये कहते हैं कि मेरी आँखों का देखा हुआ ज़्यादा मजबूत है, लेकिन कुरान ये बतला रहा है कानों का सुना हुआ ज़्यादा मजबूत है, कानों की ताकत ज़्यादा है। सब जगह अल्लाह ताला ने मुक़द्दम फरमाया है कान को, वहुवल्लज़ी अंशअ लकुमुस समअ वल अबसार वल अफ़इदा। और सूरह बनी इसराइल में फरमाया कि ये तीन ताकतों को पूछा जाएगा इसके बारे में क़यामत के दिन। अच्छा, और एक बात, और भी ताकतें हैं। चखने की ताकत जिससे इंसान महसूस करता है इल्म, सूंघने की ताकत जिसके ज़रिए पता चलता है चीज़ कैसी है, टच करके इंसान देखता है। लेकिन इन तीन ताकतों से बहुत कम इल्म हासिल करता है इंसान। ज़्यादातर ये तीन ताकतों से, सुनना, देखना और समझना, इससे इल्म हासिल करता है। फिर सुनना और समझना ये दोनों उसको, दिल को उसको ख़बर देते हैं, इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, और वो उससे इल्म हासिल करता है। और एक बात नोट कर लें, कुरान कह रहा है क़ल्ब ये मरकज़ है, दिल जो है ये मरकज़ है। फ़लसफ़ा कहते हैं दिमाग मरकज़ है, दिमाग सब कुछ करता है, लेकिन कुरान कहता है क़ल्ब, दिमाग को भी कंट्रोल करने वाला क़ल्ब है, दिल है। अला इन्न फ़िल जसद मुज़ग़ह, हदीस में फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दिल के अंदर एक ऐसा लोथड़ा है, अगर वो दुरुस्त हो गया पूरा जिस्म दुरुस्त, और अगर वो बिगड़ गया पूरा जिस्म का निज़ाम बिगड़ जाएगा। और कुरान मजीद में क़ल्ब को ज़िम्मेदार फरमाया कि क़ल्ब ये ज़िम्मेदार है। इन्न फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्बुन अव अलक़स्समा व हुवा शहीद। इसके अंदर, कुरान के अंदर ज़िक्र है, नसीहत है उन लोगों के लिए जो दिल से मुतवज्जे हो जाएं। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा।
اللہ نے مہر لگا دی قلب پر، تو یہ کافروں کو سمجھ میں نہیں آ رہی کوئی بات۔ تو قلب جو ہے یہ مرکز ہے ہر چیز کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ درست ہو جائے پورا جسم درست ہو جائے، اور فرمایا الا وہی القلب، خوب سن لو کہ وہ قلب ہے، جو ٹکڑا پورے جسم کے نظام کو صحیح کرنے والا ہے وہ قلب ہے۔ تو سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر فرمایا، اور آگے فرمایا قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین، علم جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، میں تو صرف کھلم کھلا ڈرانے کے لیے آیا ہوں، ڈرا رہا ہوں، اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں۔ ہر نبی نے اپنی امت کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، جہنم کے عذاب سے ڈرایا، اور جو ایمان لا رہے ہیں ان کے لیے بشارت ہے۔ تو آپ کا نام بشیر اور نذیر اس لیے ہے، جنت کی بشارتیں آپ نے دی، جہنم کے عذاب سے ڈرایا ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو پروگرام Q&A کا۔ یہ پروگرام منڈے ٹو فرائیڈے اسی وقت ہوتا ہے، اور 1 گھنٹہ آخر میں لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، دعا فرما لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرما، جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی آسان فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح نصیب فرما، جن کی اولاد نافرمان ان کی اولاد کو مطیع اور فرما بردار بنا دے۔ ہر بیوی کے دل میں شوہر کی محبت، ہر شوہر کے دل میں بیوی کی محبت نصیب فرما، جو ناراضگیاں اس کو ختم فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی عطا فرما، جو تو حلال روزی عطا فرماتا ہے اس میں تیرے نیک بندوں کا حصہ عطا فرما۔ اس ملک میں اور تمام دنیا بھر میں مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو، دکان و مکان، مساجد و مدارس، خانقاہوں اور تبلیغ مراکز کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما، اور جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان تمام کی دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔